حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے. اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے. علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے. امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں. اور مولا علی سے پوچھتے ہیں. تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں. بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا. فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں. فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے. تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی. دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا. تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتا تو آپ کو ہی ہے پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں. یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے. آپ کو پتا ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ ہی خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کسی کی غلامی کرے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے. تو امام غزالی بیعت ہو گئے تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا. ہاں اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی. 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں. کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دیں تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، پہلے ہی فل ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں. تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا. تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی. یاد رکھ. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا. تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے. امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا. حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا. کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا؟ یہ تو تجھے آزمانے کے لیے نکاح، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا. فٹافٹ لوگ کہتے ہیں ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے. ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت. پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں. یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہیں، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا
मौला अली फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि कोई और आ जाए और जो मैं बात पूछना चाहता हूं वो नबी पाक से पूछ ले, वो हुजूर से पूछ ले तो मेरा भी चलो मामला बन जाएगा। अब उनसे ज्यादा को बेतकल्लुफ तो नहीं था ना नबी पाक की बारगाह में, झट पूछ सकते थे। 14 दिन कहते 14 दिन के बाद बंदा आया, वही सवाल पूछा जो मैंने पूछना था। तो कहते हैं हुजूर जवाब उसे दे रहे थे और देख मेरी तरफ रहे थे, जवाब उसे दे रहे थे और तवज्जो हुजूर की मेरी जानिब। एक उनकी जिंदगी में अदब बढ़ा है। दूसरी बात यह कि गहरा इल्म है मौला अली का। हमारे यहाँ लोगों के पास इल्म होता है, इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे उलमा हैं, लेकिन बाज जगह पे इल्म बड़ा सतही सा है, सतही सा। यानी सारी जिंदगी जिस बंदे ने इल्म पढ़ा है वो गहराई तक नहीं उतरा, यानी उस पर अमल नहीं कर सका। तो अगर मेरा इल्म मुझे नफा नहीं दे रहा तो मेरा इल्म किसी को क्या नफा देगा। हजरत अली का इल्म गहरा था, सियाना इल्म था, गहराई वाली बात करते थे, बड़ी सोच समझ के फैसला करते थे और बड़े सीरक थे, दाना आदमी थे हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी। और आपका फहम फिरासत निराला था। एक शख्स ने कहा जी मैंने तरस खा के एक औरत से शादी किया, वो बूढ़ी थी, तरस खा के निकाह किया। मैं जवान, वो बूढ़ी है, पर मैं करीब जाता हूं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। मैं बड़ी जगह पे गया हूं पर मेरा मसला नहीं हल होता, हालांकि वो लवारस थी और शादी नहीं उसकी हो सकी। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे बीबी को मेरे पास ला, औरत को ला। वो लाए तो आप फरमाए तेरा निकाह नहीं हुआ? कहने लगी नहीं। फरमाया सोच ले, चुप कर गई। फरमाया कोई गुनाह किया हो? खामोश हो गई। कहने लगी मैंने मेरा आगाज था जवानी का तो मैंने एक नाजायज बच्चा पैदा किया, उसे फेंक दिया, आबादी में फेंका। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे ये तेरा वही बच्चा है। क्योंकि जो इसने कैफियत बताई हैं वो ये है कि इंसान माँ बहन जो उसकी होती है ना, कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला ने फितरी जज्बे रखे होते, तो वो कोई हैवान हो तो बात अल्लाह के, अगर इंसान हो तो वो मतलब इंसान माँ के सीने से लग भी जाए तो उससे शफकत का रंग तो नजर आता है, लेकिन उसके अंदर वो जज्बात पैदा हो सकते नहीं। बेटी सीने से लग जाए तो वो वाले जज्बात उसमें आ। तो हजरत अली शेर खुदा का इल्म बड़ा बारीक। तो आप फरमाने लगे मियाँ वो जो तेरा इसके ऊपर तरस आया ना, उसकी भी वजह यह है कि तेरा इससे कोई अज़ल से रिश्ता है, लिहाजा तुम्हारा निकाह ही मुनक इतना गहरा, सियाना और पेचीदा, यानी बातों की गहराई तक। आज हमारे बहुत सारे मेरी तरह के लोग तकरीर करते हैं तो वो अवामी नफ्सियात के मुताबिक बात नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो तकरीर रट के आए हैं वो तो हमने तो इल्म जाहिर करना है और नारा लगवाना बड़ा शौक है। जब तक वो मतलब लोगों में शौक ना पैदा हो फिर बाद में गुफ्तगू होती है आज मैं जलसा लूट लिया है। तो मैं कहा करता हूं कि जलसा लूटा नहीं जाता, जलसे में तो कुछ लुटाया जाता है, इल्म दिया जाता है, फहम दिया जाता है, शौक दिया जाता है। तो ये क्या मतलब बात हो? तो गहरा इल्म था। चौथी बात, इल्म भी था और तकवा भी था, परहेजगारी भी थी। जब आप खलीफा थे ना, अमीरुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन, आप चलो सूबाई वजीर की बात नहीं करता, आप किसी ना हल्के से, जो वो हमारे पाकिस्तान में ओहदे बहुत ज्यादा हैं, तो जिसको कोई हल्का सा ना चलो पुराना वर्कर है तो कोई दे देते हैं, उसको भी मिल जाए तो 15 को वोट तो उसके भी कहीं नहीं गए मुबारकबाद के। अल्लाह से पूछें कि तेरा असल में काम क्या है तो काम कोई भी नहीं होता उसका, बोर्ड लग जाते हैं, बड़ा क्या बात है जनाब, मौज बन गई। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे और कूफे के चौक में खड़े थे, कूफे के चौक में, और फरमा रहे थे कि भाई ये मेरी ज़िरा है, बड़ी कीमती है, ये कोई बंदा खरीद ले। किसी ने करीब जाके पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों बेच रहे हो? तो फरमाने लगे मेरी तामत पुरानी हो गई है, अब ना इतनी पुरानी हुई है कि इस पे पेबंद लगने की भी जगह कोई नहीं बची, अगर ये फटने के करीब न जाती तो मैं ज़िरा ना बेचता। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरे अब्बा जी खजाने का सारा मुंह खोल के अल्लाह के बंदों में बांट के तो उस कमरे में 2 नफल पढ़ के कहते थे या अल्लाह गवाह हो जा, मैंने कौम की अमानत कौम पे खर्च कर दी। ये परहेजगारी, ये तकवा, ये ज़ौक़ हजरत मौला कायनात शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे यहाँ ना हमने बांट दी हैं चीजें, यानी कोई बंदा ज़हरा हजरत अली के नारे लगाने लग जाए तो लोगों को शक पड़ जाता है। तो एक बंदा मेरे कान में कहने लगा 2-3 दिन से यहाँ अली अली हो रही है कान में। अब बड़ी जल्दी हमारे थर्मामीटर वाले लोग भी बड़े तैयार बैठे रहते, कहने लगा 2-3 दिन हो गए यहाँ अली अली हो रही है। मैं क्या दुआ कर हुंदी रवे,
تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں, تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی. ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ. اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے, اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے. ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں, باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے. تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ آؤ جی. میں نے اسے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں, پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا, میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا. مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت, جنون ہے. اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے, تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق. یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو, شاید وہ جس ذریعے سے. اور آپ میری گفتگو سن لیں, شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا تھا. یہ بات میاں پکی ہے, اس میں شک کوئی نہیں نا. اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے, پھر امام حسین سے, پھر امام زین. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو آپ کو جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے. پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں, ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو, جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا, اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں, آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلم پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی, تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی, عالم شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سید عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی, اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی, اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دے رہے, تینوں گل دس چھڑی ہے, اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں, اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال, نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے, اس لیول پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے, مانتے تھے یہ ماں ہے مومنوں, یہ ماں ہے مومن. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومن. کچی باتیں چھوڑ دیں, عشق کرے تو کھول کے کرے, ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی, حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو, حضرت عثمان کی بھی لکھو, اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی عظمتیں, شانیں, فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے, اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تھا کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. رات کا اندھیرا تھا, کوئی خاتون تھی, بچے کی ولادت کے وقت لوگ اس کے گھر میں لے جاتے تھے. سمجھ لیں جس طرح آج کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے. اس خاتون کے گھر میں 2 اکٹھے بچے پیدا ہوئے. اب ایک کے ہاں بیٹی ہے, دوسرے کے ہاں بیٹا ہے.
تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں فیصلہ آیا، حضور دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا ہمارا ہے، فیصلہ کریں۔ ہر قاضی پریشان ہے، گواہ ہے کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، ایسے فیصلہ کریں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مشکل بات ہی کوئی نہیں، جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں دودھ بھی عطا کرتا ہے، فرمایا تھوڑا تھوڑا دودھ دونوں کا نکال کے تول لو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اس کا ہے۔ حضور یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں بیٹے کا حصہ ہی ڈبل رکھا ہے، فرمایا لہذا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عورت کے دودھ میں طاقت بھی ڈبل ہوتی ہے، لہذا جا کے تول لو۔ لوگوں نے واقعہ ہی تولا اور آگے کہنے لگے وہ تو ہے نا کہ 25% زیادہ ہو، حضور ایسا نہیں ہوا، ڈبل ہی زیادہ ہے، آدھا وزن زیادہ ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے، تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہو نا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا۔ یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے۔ ایک خیال تھا، اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں۔ تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے، ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں، فرمایا مجھے پتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یہاں کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا۔ بھائی کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا،
اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی. حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے. حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ, میرا پتہ ہے تجھے, مجھے تو جانتا ہے. کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے, جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے, وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے, پتہ نہیں. تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے. فرمایا چھوڑ تو, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے, کوئی بڑا لا. فرمانے لگے یہ تو جب ہنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے. ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں, تو مقابلے میں آ, ڈینگے نہ مار, کہانیاں نہ سنا, دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو مقابلے میں آ, تو باتیں بنا رہا ہے, کہانیاں سنا رہا ہے. وہ کہنے لگا تو بچہ ہے, میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں, میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی, غصے میں اتنا پاگل ہوا, کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی, اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں, اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری, اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ, عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں. کہتے نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں, اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر. حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی کی, اور آپ کے ایک امامے کو اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور, اب میری باری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے, اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے, تھوڑا سا اٹھے, اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی. ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیے. تو عزیز دوست, آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں. روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا, روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, دلوں میں روب آ جاتا ہے, امیر رشتہ دار کا, فلانے کا, فلانے کا, پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. تاتاریوں کی ایک بی بی, وہ کیا کرتی, وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی, کہتی ادھر کھڑے ہونا, میرے آنے تک ہلنا نہ. جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں. اکیلی بی بی اندر جاتی, تلوار لے آتی, اور وہ کھڑے ہیں, وہ بھاگے بھی نہیں, اتنا ڈر گئے, ٹانگیں کانپ رہی, بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے. تسلی سے گئی ہے, تلوار لے کے آئی ہے, اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اس روب سے نکلے باہر, نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو. اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے, وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے. آپ محنت کریں, تعلیم حاصل کریں, جدوجہد کریں, مشقت کریں, اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں. اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے, تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں, انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان کو باتیں کر لینے دیں, ان کو کرتے رہنے دیں. کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے, وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے, ہمت ہے, ایک بات. اور دوسری بات دانائی, حکمت. یہ جو ہمارے فیصلے نا جذباتی, اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا, تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں, شام کو کچھ اور کہتے ہیں. بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے, کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں, آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو. میرے اسا فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو. ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی ہے, ہر بندہ تجزیہ نگار ہے, ہر بندہ سیاستدان ہے, ہر بندہ ہی مفتی ہے, ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے, ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے. اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں.
وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے۔ میرے عزیز، ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا ہے۔ دانا تھے، معاملہ فہم۔ کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے تو حضرت علی آسان ہو گئی تو وہ